بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آئندہ کے لیے وزارت عظمیٰ کے امیدوار یعنی چوتھی بار ملک کا وزیر اعظم بننے والے میاں نواز شریف نے جاتی امورہ میں سیاسی بیٹھک لگا لی۔ ابھی تو انہوں نے پارٹی کے چیدہ چیدہ لوگوں کو بلایا، کوئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تو نہیں ہوا، لیکن جن چیدہ چیدہ لوگوں کو بلایا اس میں احسن اقبال صاحب بھی تھے، وہ خواجہ آصف بھی تھے، پرویز رشید بھی تھے، مریم نواز بھی تھی، اور اس طرح باقی لوگ بھی تھے۔ نہیں تھے تو شاید حقان عباسی نہیں تھے جو عوامی جمہوریہ چین گئے ہوئے ہیں، ویسے بھی وہ نہ جاتے، ان کے فاصلے بڑھ گئے ہیں مسلم لیگ نون سے۔ اس اجلاس میں اہم فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ پارٹی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اعلان کر دیا ہے، اور بہت کم وقت دیا ہے۔ 10 نومبر تک پارٹی کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی فہرست کی درخواستیں طلب کر لی ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر درخواستیں فائل کریں۔ احسن اقبال نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ نون لیگ نے انتخابی عمل کا آغاز کر دیا۔ سینیٹر صدیق عرفان صدیقی صاحب جو کہ نواز شریف کی ناک کے بال ہیں، اور وہ پارٹی کی بہت سی تقریریں ان کی لکھنے اور پارٹی کی جو تحریری گائیڈ لائن ہے اس میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، ان کی سربراہی میں ایک منشور کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ منشور کیا ہونا ہے؟ وہی ہونا ہے جو پہلے سے ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر لینی ہیں، لیکن منشور یہی ہوتا ہے کہ جس قائد پہ آپ کو یقین ہو تو اس کی ہر بات پہ پھر آپ کو اعتبار بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ترقی کی راستہ لگے ہیں۔ امید کی کرن تو نواز شریف ہی ہے نا۔ اب یہ نعرہ جو ہے امید سے پاکستان، اور یہ جو ترقی کا جو ایک نعرہ دیا گیا ہے، جو آئندہ بیانیہ ہیں، وہ یہی ہے کہ نواز شریف سے لوگوں کو امید ہے۔ تو 10 نومبر تک ٹکٹیں آ جائیں گی سامنے، پتہ لگ جائے کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے۔ بہرحال پارٹی لیول جو کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ کا ایک مطلب ایک قصہ چلتا ہے۔ اب پتہ نہیں پیپلز پارٹی کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ انتظامیہ کے کندھوں پر، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر وہ آئیں اور الیکشن جیت کر چلے جائیں۔ بھئی آپ اپنے یہاں امیدوار کھڑے کریں، آپ ادھر کھڑے کریں۔ آصف علی زرداری گھر میں بیٹھ کر تنقید تو کر رہے ہیں۔ اب پہلی بار انہوں نے کھولا ہے کہ میں نے بنوایا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بنوایا تھا شہباز شریف کو وزیر اعظم۔ بھئی آپ نہیں بناتے تو آپ خود تو نہیں بن سکتے تھے نا، آپ کو مسلم لیگ نون کے 84 آدمیوں کی ضرورت تھی نا، اور آپ نے اس لیے بنایا تھا شہباز شریف کو کہ بڑی پارٹی ہے، انہی کا صدر ہونا چاہیے، وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور پنجاب سے ہونا چاہیے۔ آپ نے شیر و شکر رہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے گیت گاتے تھے، ان کی پرچیوں پہ لوگوں کے تبادلے، لوگوں کی اپائنٹمنٹس، لوگوں کی امارات، لوگوں کے پتہ نہیں کیا کچھ شہباز شریف نہیں کرتے رہے، یا تو انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کہ کس طرح کے کام آصف علی زرداری چاہتے تھے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ وہ شہباز شریف کو میں نے وزیر اعظم بنوایا، لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ سابق حکومت نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ بھئی آپ اس کا حصہ رہے ہیں، 16 ماہ انجوائے کیا ہے، آپ نے اپنی مرضی کی وزارتیں مانگی ہیں، اور پھر انجوائے کیا۔ سب سے زیادہ کام آپ کے لوگ کرتے تھے، جائز ہو یا ناجائز، لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ آصف علی زرداری صاحب اس وقت جو کھیل کھیلا، وہ قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف سے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ نے گرانے میں پورا زور لگایا،
اب کیا ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف آپ لوگوں کو ووٹ دے دے گی کہ چلو آپ آ جائیں، نواز شریف نہ آئے؟ وہ آپ کو بھی ایسے ہی برابر سمجھتے ہیں جیسا وہ نواز شریف کو سمجھتے ہیں. دونوں کے بارے میں ایک جیسی رائے ہے. آصف علی زرداری صاحب، دونوں کے بارے میں عمران خان کی ایک ہی رائے ہے، اور کوئی آپ کے بارے میں کوئی محبت والی بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے ان کے کیا کہتے ہیں محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہوں آپ کے لیے، اور وہ آپ کے لیے کوئی سافٹ کارن رکھتے ہوں. پیپلز پارٹی کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے وہ مسلم لیگ نون کو دیکھتے ہیں. آپ کتنا کچھ کو ہو جائیں گے قریب. کل تک آپ وہ کہتے ہیں پنجابی میں ایک ہی رکابی میں کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے تھے، اپنے اپنے حصے سے، بلکہ اپنے حصے سے زیادہ کچھ آپ لے کے جا رہے تھے. آپ نے وہ وزارتیں اپنی مرضی کی پسند کی، جن میں کوئی مال پانی کمانے والی بات بھی تھی وہ بھی آپ کے لوگوں نے اپنے پاس وزارتیں رکھی. لیکن آج جب الیکشن کا وقت ہے اور اس سے پہلے ہی آپ گھبرا گئے ہیں. بھئی لیول پلینگ فیلڈ کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو یہ چاہیے کہ مسلم لیگ نون کی 148 نشستوں پہ اس کا کلیم ہے پنجاب کی، آدھی آپ کو بانٹ کر دے دیں. آپ کو تھا شک، یقین بھی تھا بلکہ، کہ نواز شریف جب الیکشن ہوں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں سے دے دیں گے. ایک تو آپ کی توقع کے خلاف نواز شریف واپس آ گیا. آپ تو حیران پریشان ہو گئے کہ نواز شریف ویسے واپس آ گیا. آپ کا خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں واپس نہیں آنے دے گی، اور پھر آپ کے برخودار بلاول بھٹو زرداری اگلا گھوڑا ہو گیا. وزارت عظمیٰ ایسے تو نہیں ملتی جناب آصف علی زرداری صاحب. اس کے لیے 342 کے ہاؤس میں 172 نشستیں بھی جیتنا ضروری ہوتی ہے. ہمیں آصف علی زرداری کے صاحبزادے کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں ہے، بڑا قابل آدمی ہے. لیکن شہباز شریف کو بھی قابل تھا تو اس نے آپ کی یہ کشتی جو 16 مہینے چلائی رکھی بے پناہ مشکلات میں. وہ ڈیلیور کیا کرتا، مجھے بتایا نا وہ کیا کرتا ہے؟ مہنگائی کیسے کنٹرول کرتا. جو کچھ تباہی بربادی کر کے چلے گئے تھے عمران خان صاحب، اس میں کیا وہ تو آپ کو کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اس کا یہی تھا کہ سارا کچھ اپنا کیپٹل، جو کہتے ہیں نا، جو آپ کا جو سیاسی سرمایہ ہے، کیپٹل، پولیٹیکل کیپٹل، آپ نے تباہ برباد کر دیا نواز شریف نے کی پارٹی نے اپنا. لیکن ملک کو بچا لیا. آج ملک اگر ڈیفالٹ نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 16 ماہ کی حکومت نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. یہ بڑا کارنامہ ہے. ابھی اس کے اثرات تو پتہ نہیں کتنے عرصے تک محسوس کیے جاتے رہیں گے، لیکن ساری باتیں جو ہیں وہ ساری باتیں محسوس کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے لوگوں کی دل میں ایک امید پیدا ہوئی ہے، کرن پیدا، امید کی کرن پیدا ہوئی. الٹیمیٹلی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی الیکشن جیتنے کے بعد کوئی مل کر حکومت بنائے، اور شاید ممکن بھی یہی ہوگا کہ نواز شریف کو لازماً 2 جماعتوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا، ایک جے یو آئی اور دوسری پیپلز پارٹی. لیکن اب تو ایم کیو ایم بھی باغی دوڑی آ رہی ہے نواز کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے. تو اب یہ سیاست میں تو یہی ہوتا ہے، اگر ان کے پاس 4 آدمی ہوں گے تو نواز شریف ان کو بھی گھاس ڈال دے گا. اگر آپ اس پوزیشن میں ہوئے کہ نواز شریف کو بلیک میل کر لیں تو پھر ان کو آپ کی باتیں ماننی پڑیں گی. اگر نواز شریف 172 نشستیں جیت کر آ جاتے ہیں اور ایسے لوگ، تو پھر تو کسی کے محتاج بھی نہیں ہوں گے. 10 نومبر سے پورے ملک کا دورہ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کی ملاقات بھی ہونی ہے. اس ملاقات میں کیا گلے شکوے ہوتے ہیں، کیا باتیں طے ہوتی ہیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، آصف علی زرداری صاحب آپ بھی بڑے سیاستدان بنے پھرتے ہیں، لیکن نواز شریف سے بڑے سیاستدان نہیں ہیں. نواز شریف نے جلا وطنی کی زندگی بسر کی، پھر واپس آ کر دکھا دیا کہ میں آ سکتا ہوں ملک میں واپس. لوگ تو سمجھتے ہیں نا، ایک بار اس ملک کو، اس ملک میں سے کسی کو دیس نکالا مل جائے تو وہ پھر واپس نہیں آتا. دوسری بار واپس آیا اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے آیا. یہی پریشانی ہے پیپلز پارٹی کو، اور تو کیا ہو سکتی ہے.
اس کو اس بات کی پریشانی تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بھی یہی چاہیں گے کہ تحریک انصاف کمزور رہے. اگر ان کی کوئی دوستی پیدا ہو سکتی ہے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اتنی مار کھانے کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی گلے لگا لے مسلم لیگ نون کے مقابلے میں. اس کے لیے دونوں جماعتیں ایک جیسی ہیں. چلیے الٹیمیٹلی اب دیکھتے ہیں کہ سیاست کا رخ کس طرف جاتا ہے. نواز شریف پوری طرح 10 نومبر سے ملکی سیاست میں ایکٹیو ہو جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی دیگر جماعتیں بھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ سامنے آ جائے گا. شکریہ.